ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। یہ ہمروگی پن، یہ کو ڈپینڈنسی، یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو اگر کسی بندے کو ایکسپلین کرنا ہو جو نشے کی بیماری میں ہے یا نہیں بھی ہے، کسی سیکائٹرک النس میں ہے یا نہیں بھی ہے، تو کن الفاظ میں ہم ان کو بتا سکیں گے کہ ہمروگی پن یہ اصل میں ہے کیا؟ ایکچولی جی روگی پن کا جو مسئلہ ہے نا، یہ وی آر تھینکفل ٹو ایڈکشن۔ ایڈکشن کی بیماری کی وجہ سے ہمیں روگی پن کا پتہ چلا، لیکن یہ روگی پن جو ہے صرف ایڈکشن تک محدود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک رویہ ہے۔ تو یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے آپ ایک ورکر ہیں، چاہے آپ پیرنٹس ہیں، چاہے آپ ہسبینڈ ہیں، چاہے وائف ہیں، چاہے بچے ہیں، یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ جو اسٹیبلشڈ بلیف ہے سوسائٹی میں، موسٹ فیوریٹ اینڈ ویری کامن، وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے، روگی ہونا۔ یہ تو ہم یہاں پہ بڑا کمفرٹیبلی بات کر رہے ہیں نا کہ روگی ہونا از این سیلف ایڈکشن ہے اور یہ سب مسائل کی وجہ ہے۔ سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے موسٹ فیوریٹ، روگی ماں، بیوی، بہن، بھائی۔ اب ایسا بندہ جو کہ جس کی واہ واہ بہت ہے، جب یہ ولنگ ویز میں انٹر ہونے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ تو رویہ، یہ ہماری خود ایک بیماری ہے، اور یہ آتے تو ہم ایک اپنے پیارے بیمار کے لیے ہیں، لیکن یہ بیماری جیسے وہ فیملی ڈیزیز ہے، یہ ہم روگی پن بھی ایک فیملی ڈیزیز ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری ون۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو آسفرڈ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی۔ یہ پروگرام ہے جو فیملی ممبرز ایڈکشن میں مبتلا، سائیکیٹرک النیسز میں مبتلا، وہ فیملی ممبرز جو اپنے لوڈ ونس کو ان بیماریوں سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنی فیملیز کو گامزن رکھتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، وہ فیملی ممبرز اس شو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں، اور باقی جو پیشنٹس ہیں، فیملی ممبرز ہیں، جو آڈینس ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں کافی موضوعوں پہ، جن میں ایک موضوع جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اٹ از میک اور بریک اٹ والا موضوع، جسے ہم کو ڈپینڈنسی کہتے ہیں، جسے ہم روگی پن کہتے ہیں۔ تو اس کو آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ایک اور پہلو، ایک اور سوال جو ہم تک پہنچا، جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے
یہ جو پیرنٹنگ ہے، یہ جو بچوں کو پالنا ہے، اس کے اندر پھر کیا وہ چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جس طرح ایک بندہ، ایک پیرنٹ اپنے بچوں کو صحیح طور پہ پیرنٹ کر سکتا ہے، صحیح طور پہ ایجوکیٹ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے. میں اپنے پینل سے انٹروڈیوس کرواتا جاؤں. میں ڈاکٹر احمد قادری آج کا ہوسٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروفیسر پروفیسر ڈاکٹر حماد رانا، پروفیسر آف سرجری، اینڈ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں آن دا ٹاپکس آف کو ڈپینڈنسی. ساری کے ساری وہ معلومات سے بھرپور جس معلومات سے انہوں نے اپنی فیملی کو بھی سنبھالا. تو ویلکم ٹو شو سر. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں مس میری اپنے بردر کی، سلوینس کی، جن کو سیکیٹرک النس اسکیزوفرینیا کا سامنا تھا. ان کو اب ایک ریکوری کے اندر رکھتی ہیں، اپنی فیملی کو سیٹل رکھتی ہیں. مس میری لوئر، اور ویلکم ٹو شو مس. تھینک یو. اسی طرح ایک پروفیشنل ٹچ جو دیتی ہیں اس شو کو، مس جہان آرا، کلینکل سائیکالوجسٹ فلنگ وے سے وابستہ 15 ایئرس سے. سارے پیشنٹس، ساری فیملیز ان کو جانتی ہے، ان سے کاؤنسلنگ لیتی ہے. تو آج کے دن ہمیں اس ٹاپک پہ بڑے لیمپ سے نظر ڈالیں، بڑے لیمپ سے جو روشنی ڈالیں گی. بڑے بلب سے آپ کا مراد ہے؟ بڑے بلب سے، بڑے لیمپ سے، بڑے بلب سے، تاکہ جو ٹاپک ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے جان سکیں، صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. تو آغاز کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کا. ہماری ڈسکشن کا آغاز ہمیشہ اسی ایک سوال سے ہوتا ہے، یہ ہم روگی پن، یہ کو ڈپینڈنسی، یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کو اگر کسی بندے کو ایکسپلین کرنا ہو جو نشے کی بیماری میں ہے یا نہیں بھی ہے، کسی سیکیٹرک النس میں ہے یا نہیں بھی ہے، تو کن الفاظ میں ہم ان کو بتا سکیں گے کہ ہم روگی پن یہ اصل میں ہے کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ احمد، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا. یہ ایک جو میں سوچتا ہوں کہ ایکچولی یہ روگی پن کا جو مسئلہ ہے نا، یہ وی آر تھینکفل ٹو ایڈکشن. ایڈکشن کی بیماری کی وجہ سے ہمیں روگی پن کا پتہ چلا. لیکن یہ روگی پن جو ہے صرف ایڈکشن تک محدود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک رویہ ہے. تو یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہے. چاہے آپ ایک ورکر ہیں، چاہے آپ پیرنٹس ہیں، چاہے آپ ہسبینڈ ہیں، چاہے وائف ہیں، چاہے بچے ہیں، یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہی چلتا ہے. اور وہ روگی پن ہے کیا؟ کہ ایکچوئل مجھے یوں سمجھ آتا ہے کہ روگی پن ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کتنا برا لگتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں. لیکن یہ ایکچولی ہے، یعنی کہ دیکھیں کہ لوگ اپنے رویوں سے ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی آسانی سے ہمارے بچوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ سے، ماں سے کام کیسے کروانا ہے. سو کتنی آسانی سے. اب بچے کو تو جتنی تربیت کی ہے وہ ماں باپ نے ہی کی ہے نا، تو ہم یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے. تو ایکچولی یہ ایک ایسی آگہی ہے کہ جب انسان کو اگر ہو جائے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے جب، تو پھر اس کو بڑا مزہ آتا ہے. اور وہ کرنا کیا ہے اس میں صرف اتنی بات سوچنے نہیں ہے کہ یار میں نے کوشش کر کے نا اپنا کنٹرول لینا ہے. دیکھیں جو ایڈکشن کی بیماری ہے اس میں کیا ہے کہ پیپل لوز دیئر کنٹرول. سو ایکچولی یہ روگی پن بھی یہی ہے کہ جو بندہ روگنے کا شکار ہوتا ہے وہ اپنا کنٹرول لوز کر دیتا ہے. وہ اپنا کنٹرول جو ہے، ویسے تو چلیں کسی حد تک اگر ہم کیپیبل نہیں ہیں کسی کام کے تو ہم کسی کو مدد لینے کے لیے ہم اس سے مدد لے لیتے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار ہماری مدد کرو، ہم یہ کام کر لیں، تو ایک طرح کا کنٹرول دیتے ہیں ان کو. لیکن اس بیماری نے ہمیں بتایا کہ ہم ایکچولی اپنے لوڈ ون کو کنٹرول نہیں دے رہے. دیر از نتھنگ رانگ کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کر لیں، لیکن وہ بچہ جو ہے یا آپ کا لوڈ ون جو ہے
وہ خود بیمار ہے, اس نے اپنا کنٹرول کسی اور کو دیا ہوا ہے. تو ایکچولی انڈائریکٹلی یو آر کنٹرولڈ بائی دا ڈرگس. سو جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کسی حد تک تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. اور ذمہ داری صرف ایک ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچے کو میرٹ دے دینا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی بھی کام ایسا ہے, کوئی بھی فائدہ ایسا ہے جس میں کوئی پین نہ ہو؟ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بخار ہوتا ہے, آپ کو ٹیکا لگتا ہے, تو اس ٹیکا لگنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آپ کہیں میرا بخار بھی ٹھیک ہو جائے اور ٹیکا بھی نہ لگے تو یہ پاسبل نہیں ہے. سو کسی بھی کام کو بینیفٹ لینے کے لیے کہیں نہ کہیں پین ضرور انوالو ہوتی ہے. اور آپ کوئی بھی اچیومنٹ کرتے ہیں, دیکھیں آپ پڑھائی کرتے ہیں اور 16 سال کی آپ پڑھائی کر کے جناب دن رات ایک کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس میں گزارتے ہیں, تو کیا یہ پینفل چیز نہیں ہے؟ سو ہم یہ برداشت نہیں کر پاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنے آپ کو روگی پن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دینا جو کہ نتائج اچھے نہیں پیدا کر رہا, تو جس کے ہاتھ میں کنٹرول دیا ہوتا ہے اس کو یہ برا لگتا ہے. اور وہ آپ دیکھیں کیسی زبردست بات ہے کہ وہ جو جس کو برا لگ رہا ہے وہ آپ کا لوڈ ون ہے, اور اس کی خوشی کی خاطر آپ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اس خوشی کی خاطر آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ الٹا ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ میں ایک فرسٹریشن آتی ہے. پھر آپ اسی لاؤڈ ون کو اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ہم اس کو بلیم کرتے ہیں تو پھر اس کو انرجی ملتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے مزید ذرا بلیم کریں تاکہ میں ڈیزائر رزلٹ لے چکوں. تو پھر جہاں بھی آپ کسی کو پرووک کریں گے اس کا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ انیبلنگ ہوگا. اگر ہم نے اس کے ساتھ اپنا بہت ہی قریبی رشتہ رکھا, عام کوئی بندہ ہوتا نہیں سوچتا, لیکن جس کے ساتھ ہمارا قریبی رشتہ ہے, ہمارا ایک بہت کلوز ہماری ایسوسیشن ہے, تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی کا خیال رکھے نہ رکھے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خوشی کا خیال رکھیں. اور جب اس کو سے خوشی نہیں ملتی یا خوشی ملتی ہے آپ کو تکلیف ملتی ہے تو آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ اس گورکھ دھندے میں پھنسنے کے بعد جو ہے وہ آپ پھر بیمار ہو جاتے ہیں. اور وہ بیمار نہ صرف آپ بیمار ہوتے ہیں بلکہ جس کی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک مزے کی بات بھی بتاؤں آپ کو کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں, یعنی اب روگی بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا, تو آپ کے خیال میں کہ کیا تب بھی وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے گا یا اسے احساس ہوگا؟ نہیں, بلکہ وہ اپنی بیماری کو ایز ٹول بھی پریزنٹ کرے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پیشنٹس کی جو فیملیز ہیں موسٹ آف دا ٹائم جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کے بہت سارے گلے ہوتے ہیں اپنے لوڈ ون کے ساتھ کہ میرے مشکل کے ٹائم میں میں آئی واز آن بیڈ, آئی واز ان ہاسپٹل, آئی واز سم ویئر ود ڈاکٹر. تو یہ جو میرا لوڈ ون تھا جو کہ پیشنٹ ہے اب آپ کے پاس, اس نے مجھے مڑ کے نہیں دیکھا, پوچھا نہیں, ساری رات یہ اپنے ہی یا تو ڈیلیوژنس میں تھا یا یہ انٹو ڈرگس تھا یا یہ دوستوں کے ساتھ پارٹیز کر رہا تھا. اور ایسے میں ان کی جو ایکسپیکٹیشنس تھیں ہمارے سامنے بیٹھ کے بھی وہ یہ تھیں کہ اس کو بس یہ احساس دلایا ہے آپ نے کہ یہ ہی واز ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. تو ان کے خیال میں تب بھی وین دے آر سٹنگ ایگزیکٹلی ان فرنٹ آف دا پروفیشنل, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ احساس ہو جائے کہ بھائی آئی ایم سوری آئی واز ڈوئنگ رانگ, آپ واقعی بہت پین میں تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہم نہیں ہیں جو احساس دلائیں گے, یو جسٹ ہیو ٹو لرن کہ آپ نے یہ احساس ان میں کیسے پیدا کرنا ہے. آلریڈی آپ لیٹ ہیں, آلریڈی یہ جو آپ ایکسپیکٹیشنز آپ کی ان سے انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی, تو اس میں اس کے پیچھے آپ کی وہ کامن. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم خود اس کو کمیونیکیٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو اسٹیبلشڈ بلیف ہے سوسائٹی میں, موسٹ فیوریٹ اینڈ ویری کامن, وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے, روگی ہونا. یہ تو ہم یہاں پہ بڑا کمفرٹیبلی بات کر رہے ہیں نا کہ روگی ہونا از این سیلف ایڈکشن ہے اور یہ سب مسائل کی وجہ ہے. سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے موسٹ فیوریٹ, روگی ماں, بیوی, بہن, بھائی.
اب ایسا بندہ جو کہ جس کی واہ بہت ہے, جس کا ٹیکا ہے, جو موسٹ فیوریٹ ہے, آئیڈیلائز ہو رہا ہے, اب وہ احساس دلاتا ہوا اچھا لگے گا؟ یعنی ایک بندہ جو رات کو روتا دھوتا نیند میں اٹھتا ہے اور گیٹ کھولتا ہے کہ پیشنٹ آ رہا ہے اور کب آ رہا ہے اور کب جا رہا ہے, اور وہ کس منہ سے احساس دلائے گا کہ میں تکلیف میں ہوں, کیونکہ Actually یہ وہ احساس تو تو اس کی وہ مہان, اس کی شہید وفا ہے نا, وہ اس کو ہرٹ کرے گا. Yeah. اور اسی احساس نہ دلانے کی وجہ سے وہ جو گیٹ سے بات شروع ہوتی ہے تو وہ پھر دوسروں کے گیٹ تک چلی جاتی ہے, کرائسس تک جاتی ہے. اگر آپ خود اس کا نوٹس نہیں لیں گے. ہاں, اور ایکچولی نوٹس بندہ کسی چیز کا تب ہی لے سکتا ہے جب اس کو پتا ہو. ایکچولی ہم یہ بڑا ولفلی ہمیں ارد گرد کا جو ہے معاشرہ اور ہمارا پیئر پریشر سکھاتا ہے کہ بھی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی, جیسے کہ بھی ایک ہیڈ آف فیملی ہے. اب ایک اسٹیٹ کا ہیڈ جو ایک گھر ہے وہ ایک اسٹیٹ کی طرح ہے. اسٹیٹ کا ہیڈ کسی کو جا کے کہتا ہے یار میری عزت کر دیں, میں بڑا بیمار ہوں, مجھے دیکھو, اور میں جناب بیچارگی کا احساس. اور ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ کے ہیڈ کی مطلب آئی ایم ریئلی سوری دس از ویری انفارچونیٹ, ویلیو یہ ہے کہ اس کو کوئی جب بچہ 20-22 سال کا ہوتا ہے تو دیٹس ویری کامن, میں نے یہ کہتے سنا ہے, ناٹ ہیئر مطلب ادر دین یہ ہمارے سیٹ اپ کے بھی جنرلی, کہ تسی ساڈے واسطے کیتا کی آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں ہمارے لیے. ایگزیکٹلی یہ ہم نے سکھایا نہیں ہوتا. ہم نے ایز اے جو ہیڈ آف دا فیملی ہے, کین بی اینی بٹ, وہ ہم نے سکھایا ہوتا ہے کہ ہمیں تیرے سے کچھ نہیں چاہیے. فار گرانٹیڈ, یو کین ٹیک اس فار گرانٹیڈ. گرانٹیڈ کہ تو کچھ بن جا, ایز اف کہ اس کا کچھ بننا جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جیسے ہمارا کوئی کام وہ کر رہا ہے. تو یہ تو رویہ ہم نے سکھایا. تو اسی لیے جہاں جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ یہی تو اصل پرابلم ہے. جس دن ہم یہ سیکھ جاتے ہیں, جس دن کسی کو یہ پتہ چلتا ہے, اور جس طرح آپ لوگ بے تحاشا آگہی دیتے ہیں, اور آپ کا میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ نے آ کے پیرنٹس کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ بھائی نو دس از ناٹ مائی جاب کہ میں تیری عزت کرواؤں اس سے. سیکھ لے عزت کرانا, عزت کرا. بلکہ یہ جو آپ نے جیسے ہمارے ساتھ بات شروع کی نا کہ یہ جو ٹیون ان سیشنز ہیں, جب یہ ولنگ ویز میں انٹر ہونے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ تو رویہ یہ ہماری خود ایک بیماری ہے, اور یہ آتے تو ہم ایک اپنے پیارے بیمار کے لیے ہیں, لیکن یہ بیماری جیسے وہ فیملی ڈیزیز ہے, یہ ہم روگی پن بھی ایک فیملی ڈیزیز ہے. اور ان میں سے کوئی ایک شخص ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ وہ ایک لائم لائٹ میں بھی ہے, اور وہ جیسے جہاں بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک سیٹلڈ نارم بن جاتا ہے کہ بھائی اس کا یہ قربانی کا بکرا یہ ہے, اس کو آپ رگید لیں, کوئی بات نہیں, اس نے کیا بات کہنی, خود کہا ہوتا ہے نا, خود کہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی. اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم خود شرم کے مارے یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر میں نے کہا تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی, یا لوگ کہیں گے کہ ابھی میں سیلفش ہو رہی ہوں, اب میں خود غرض ہو رہی ہوں, جب بھی میں اسرٹ کرنے کی کوشش کروں گی تو پھر یہ سمجھا جائے گا. اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف پیرنٹس, بینگ این ایلڈر سبلنگ, آئی کین سی کہ یہ سبلنگس میں بھی رویہ ہو سکتا ہے. آپ گھر میں اگر کوئی بڑا کوئی ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ ریپلیس, کبھی کبھی وہ پیرنٹس کو اگر ریپلیس کر لیتے ہیں تو وہی رویہ جو انہوں نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہے کہ یہ شہید وفا ہے اور یہ عظمت ایٹیچیوڈ ہے جو گھروں میں پھیلتا ہے گھروں میں. اور وہ پھر اسی کو سیکھتے سیکھتے ہم یہاں تک آ جاتے ہیں کہ میری عزت کریں, مجھے آپ کہیں. لیکن وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جب اسرٹ کرنے کی ہم نے, اور یہ متس ہیں ڈیفینیٹلی, یہ مسکنسیپشنز ہیں کہ محبت کے اظہار کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ جان نچھاور کر دیں, آپ قربانی دے دیں, کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے, محبت خود غرض نہیں ہوتی. یہ جو رویہ ہے اصل میں محبت کے بارے میں, کسی کی کیئر کرنے کے بارے میں جو ایک معاشرتی رویہ ہے. اور ہمیں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں جب ویسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ویسٹ کو بڑا کولڈ ہم پریزنٹ کرتے ہیں کہ ویسٹ میں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے. ایک دفعہ اگر نہ کہہ دیا تو اس کا مطلب نہ ہے. اگر آپ نے کھانے کا پوچھا اور دوسری دفعہ نہیں پوچھا, حالانکہ یہ بڑی ویلڈ ریزن ہے کہ آپ کا ہمارے پاس دروازے تک جانے تک ہم اس کو بالکل کہیں آدھا گھنٹہ وہاں پہ بھی, تو یہ سارے رویے ہمارا معاشرہ اس کو انڈورس کرتا ہے.
اور جب تک ہمیں یہ احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بالکل آپ نے اتنی زبردست. ابھی پچھلے دن ایک کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں کچھ بیرون ملک سے بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے, تو جو ہے نا ان کو کہنا کہ بھی ول یو ہیو کافی, یو نو تھینک یو, نو پلیز ٹیک اٹ, پلیز ٹیک, ایز اف یو نو یہ ہماری عزت افزائی ہے. سو یہ رویہ کدھر سے آیا؟ یہ ہمارے معاشرے سے آیا. اور یہ بالکل ٹھیک بات کی کہ آپ نے ویسٹ سے ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی ویسٹ میں یہ ترقی, ویسٹ میں بھی ٹھیک ہے ترقی سب کچھ ہے, لیکن انسانی رویوں میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں بہت زبردست ہیں. دیکھیں جیسے کہ دے وڈ لیٹ, اگر کسی کا کوئی ایسا پرابلم ہے دے وڈ لیٹ ہیم ٹو سفر دیٹ. وہ اس کی جگہ اپنے آپ کو نہیں پیش کریں گے جیسے کہ ہم پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے اگر ان کے کسی بچے نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہے بتا دیں گے اس کو, لیکن وہ اس کی جگہ یہ نہیں آگے بیٹھ جائیں گے. ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ کام کر کے جیل میں چلا گیا تو ہم اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے, وہ ہماری تعریفیں کریں, وہ تالیاں بجائیں. تو یہ جب تک آپ لوگوں کی جو ہے انڈورسمنٹ چاہیں گے اس بات پہ, تو سب سے پہلے تو آپ کو خود اپنے آپ کو انڈورس کرنا پڑے گا. اچھا, دیر از اے تھن لائن بٹوین, میں آپ کو بتاؤں, خیال رکھنا اور اوور پروٹیکٹیو ہونا. اب یعنی اب اگر آپ کو کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیں پئیں, لیٹس ٹرائی, اٹس ویری ٹیسٹی, اٹس ویری گڈ, تو ایٹ ٹائم یہ آپ کا براٹ اپ, پارٹ آف یور براٹ اپ ہوتا ہے. آپ ایٹ ٹائم ریئلی آپ دوسری ون ون چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ آفر کر رہے اور اگر نہیں اس کو لے رہا اور آپ بے چین ہو گئے تو تسی چلے گئے دروازے تک پیچھے پیچھے اور پھر پیک بھی کر کے دے رہے. اب دس از سم تھنگ ناٹ نارمل. تو جو روگی ہے نا ان کی بات ہے بے چینی سے ریلیٹڈ, یعنی وہ بے چین ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں خوش کیوں نہیں ہو رہا, خوش نہیں ہو رہا, گھر کیوں نہیں آیا, تو ان کی اپنی نیند خراب ہے, ان کی اپنی ڈائبٹیز ان مینجڈ ہے, ان کا اپنا کیلیسٹرول, ان کی اپنی فزیکل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے, ان کے ریلیشن شپ کمپرومائزڈ ہیں. یعنی ایک پیشنٹ کے لیے یا ایک جو گھر میں ایک مسئلہ ہے جسے انہیں حل کرنا نہیں آ رہا, اس کے لیے بجائے کہ وہ اس مسئلے پہ بات کریں جو کہ نہیں کر پاتا, روگی بندہ جو ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ تو بالکل نہیں کر پائے گا, اور وہی ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ باقیوں کو الاؤ نہیں کرے گا بات کرنا. تو فائنلی کیا کریں گے وہ کہ آہستہ آہستہ بجائے اس مسئلے پہ بات کریں تو وہ سارے جو ان کے رشتے ہوں گے, دوست, ہمسائے, رشتہ دار, ان سے کٹتا جائے گا. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہوگی وہ صرف اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہ ہونے دینا, چھپانا, اس کو چھپانا, اس کی ناراضگی مول نہ لینا, اس کے گلے, اس کو گلا کرنے کا موقع فراہم نہ کرنا کہ کوئی آئے گا تو یہ برا منائے گا. تو جو روگی پن ہے اصل میں یہ ہم اس لیے بھی اس وجہ سے بار بار سے بات کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو اگر ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو وہ جو آئس برگ ہے نا وہ دوبارہ سے واپس آئے گا, اور وہ جو ٹپ آف دا آئس برگ ہے وہ دوبارہ سے آ جائے گی, اپیئر ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو اپنا فیملی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ظاہر ہیڈ آف فیملی کی ہونی چاہیے. اور ہم کتنے بے بس ہوتے ہیں, ہم بھی جب پہلے آتے ہیں ادھر تو جا کے کہتے ہیں ذرا اس کو یہ کہہ دیں, اس کو یہ بھائی آپ کی پروڈکٹ ہے. اور ہم بڑے جو ہے نا تھوڑے ہوتے ہیں اس بات پہ سے, کبھی کسی دوست کا سہارا لیتے ہیں, کبھی کسی کزن کا, کسی فیلو کا, کہ نہیں آپ بات کریں, میری تو بات, کوئی تیسرا بندہ بات کرے گا تو یہ سن لے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ریس کیا ہے کہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اور اب اس میں زیادہ جو پریشان کن ڈاکٹر احمد تو اس چیز کو کریں گے, یاد کریں گے ایسے معاملات میں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسے مسائل لے کے آتا ہے نا, جیسے یوزلی کہ میڈم اس نے مجھے اس کو بلائے ہوئے کوئی 3 سال ہو گئے, یہ مجھے نہیں بلا رہا, یا میرے سے بات نہیں کرتا, یا میں گھر آتا ہوں تو یہ گھر سے چلا جاتا ہے. والد کی میں اگر بات کری ہوں کہ والد اکثر یہ رپورٹ کریں, دا مومنٹ پیشنٹ ریلائز اور وہ کہے کہ آئی لو یو ابا جی, ابا جی کی کہیں گے, ایک سیکنڈ سے میں ابا جی نہیں کہنے میڈم. اچھا ابھی ریسنٹلی ہوا کہ ابا جی نے, ہاں ابا جی نے کہا میڈم گول اچیوڈ, یو آر سچ اے ونڈرفل لیڈی, لٹرلی آئی ایم ڈاکٹر صاحب کا تو علاج ہونے نو علاج کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس تو جب پیشنٹ آتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی میرے ماں باپ کو
टैकल करने का तरीका कार क्या है, और आपके सामने बैठ के कहते हैं ये ले, ये तरीका कार है, और वो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। और ये भी कहते हैं कि मैडम मुझे बात करने देना एक हाँ, बार आप, जी जी मैडम मैं बस इलाज नहीं चाहिए, तो मैं कहती हूँ नहीं आपकी फैमिली के बड़े कंसर्न, नहीं लेट मी जस्ट टॉक टू देम मैडम। यानी पेशेंट को इतना पता होता है कि मैंने कौन सी नब्ज़ कब दबानी है और किसने चीखना है। और जो मीटिंग्स में हम अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं, स्पेशली जो अर्ली मीटिंग्स होती हैं, टच एंड गो मीटिंग्स, तो हम अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर रूम के अंदर 4-5 फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं तो पेशेंट जो है उसने घूम के देखना सिर्फ उसको है जो हाईली को डिपेंडेंट है, जिसने टच से मस इधर से उधर नहीं होना, पेशेंट का जो अटेंशन है सारी उस पे होगी। और यही वो जी चेन भी जो है वो ब्रेक वहीं से करती है जहाँ पे वीक होती है। बिल्कुल, जो तो इसीलिए उसका भी अंदाजा, उसका भी टारगेट वही होता है जो हाईली कोडिपेंडेंट होता है, इसीलिए वो उसको टारगेट करता है। हम भी ये डिस्कशन करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जुआसफर्ड का ज़िली प्रोग्राम में टेक्स ऑफ फैमिली। बात हो रही थी कोडिपेंडेंसी की। कोडिपेंडेंसी जब आहिस्ता आहिस्ता कोई भी बीमारी, नशे की बीमारी, कोई साइकेट्रिक इलनेस अपने पाँव जमाती है किसी घराने में, तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम फैमिली मेम्बर्स के अंदर वो फैलना शुरू हो जाती है। तमाम फैमिली मेम्बर्स की रातों की नींदें, उनके मूड मिजाज, उनकी खाने पीने की हैबिट, उनकी वॉक एक्सरसाइज की रूटीन, उनकी इवन ताल्लुकात आपस में ख़राब होने की तरफ जा रहे होते हैं। ये सारा बायस बनता है उसी बीमारी की वजह से। हो सकता है कि इनिशियली हम सिर्फ उस आइडेंटिफाइड पेशेंट पे सारा मलबा डालने की तरफ जा रहे हों, लेकिन जब तक हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम नहीं आइडेंटिफाई करता, अपने अपने हिस्से का काम नहीं समेटता, तो आगे प्रोग्रेस भी शायद इस तरह नहीं हो पाती। तो फिर हम आते हैं कोडिपेंडेंसी की तरफ कि कैसे वो फिर उस कोडिपेंडेंसी को इलाज की तरफ लेके आना है, किस तरह उस सारे काम को समेटना है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि किस तरह आपकी फैमिली के अंदर जब कोडिपेंडेंसी को वो आइडेंटिफाई किया गया और सब ने अपना अपना काम फिर वो असेस किया और करना शुरू किया, तो कैसे वो हेल्प आपने सीखी? अच्छा, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो बार बार हम हर शो में बात करते हैं, इसको एक्नॉलेज करना और रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। और चूँकि हमें यकीनी तौर पे ये हमने सीखा ही नहीं होता कि ये एबनॉर्मल है, बल्कि ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसको बहुत पसंद किया जाता है, जिस पर बहुत वाह समेटी जाती है। तो ये जो बिलीफ को तोड़ना कि ये एक बीमारी का हिस्सा है, ये बीमारी है और इसको ओवरकम किए बगैर हम अपने प्यारे को नहीं बचा सकते। तो उसमें जो है सबसे अहम रोल जो यहाँ पर हम सीखते हैं कि हर एक का इट्स अ टीम। जो एक पेशेंट है वो भी उसका एक रोल है, मेरा एज ए फैमिली रोल है, जो काउंसलर है उसका एक रोल है, और ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर जो कोडिपेंडेंट का रोल है सबसे पहले इस बात से जान छुड़ाना या इस बिलीफ से जान छुड़ाना कि मैंने अपने हिस्से का काम करना है, और पेशेंट पर जिम्मेदारी डालना, जिसको हम समझते हैं कि एक तो ये रियलाइज़ हमें बहुत देर बाद होता है कि ये एक मरीज़ है, ये एक बीमारी है, और ये उसके किरदार का ये उसकी बद किरदारी नहीं है या उसके किरदार का नक्स नहीं है, बल्कि ये
بیماری ہے جس کو ہم بہت دیر ہو جاتی ہے. اور جب ہم یہ دونوں چیزیں ریئلائز کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں پریکٹس کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے کہ ابھی اگر میں کروں تو شاید میں پورا اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی. تو وہ جو رول آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مجھے اس بیماری سے اپنے پیارے کو بچانے میں جو میرا رول ہے, اس میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اس کی جتنی ذمہ داری ہے اس بے چینی سے جان چھڑانا کہ میں نے جو میرا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے یا جو بھی پیارا ہے, اس کی یہ بیماری تب تک نہیں میں اس کو پورے طریقے سے اس سے کنٹرول واپس نہیں لے سکتی جب تک میں وہ کردار. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا جو پہلی سٹیج پر یہاں پر کیا جاتا ہے پورے پروسیس میں کہ ہر اسٹیک ہولڈر کا جو رول ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو, اور اس رول میں ہمیں یہ جو ہماری یہ بار بار جس سے ہمیں مشکل پیش آتی ہے, اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک میں سیکھ رہی ہوں اس پروسیس میں, کہ یہ جو کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر ہے یہ صرف اس بیماری کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ میرے باقی ریلیشن شپس میں بھی فیملی کے ساتھ آئی کین اسٹل سی کہ مائی مدر امپرووڈ اے لاٹ. ان کا جو جب یہاں پر, اور جیسے بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ فیملی ممبر جو فیملی میں پتہ ہوتا ہے پیشنٹ کو کہ اس پر میری تان ٹوٹتی ہے, اور ان آر کیس وہ ہماری مدر ہیں. میرا ڈیفینیٹلی ایک ایلڈرلی سسٹر کے طور پہ رول فرق ہے, لیکن ابھی بھی ہمیں جب کوئی ایسی کمزور جگہ ملتی ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کمزور چین ہے, وہ چین میں تو وہ یہ ٹریننگ ہے اور یہ ایک اسکل ہے جس کو لرن کیا جا سکتا ہے. جو یہاں پر ہم پوری ٹریننگ ہے, ابھی بھی جو لٹریچر اویلیبل ہے, جو اسٹیک ہولڈر سیشنز ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی اگر کر لیا جائے کہ یہ بیماری ہے, پھر آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے کہ یہ اس میں کو ڈیپینڈنسی بھی ایک بیماری ہے جو کہ ہماری فیملی میں شامل ہے, اور پھر اس کے بعد جو رول ہے ہر اسٹیک ہولڈر کا اس پر اسٹک رہنا, پریکٹس کرنا, پٹ فالز بھی ہوں گے, امپروومنٹ بھی ہوگی, لیکن یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے, اور یہ سمجھنا ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت مدد دیتا ہے. بالکل, جیسے کہ وہ جو وائٹل بیہیویئرز ہیں جب تک پیشنٹ کرے گا پیشنٹ کو فائدہ ہوگا, جب تک فیملی ممبر ایک ممبر خود اپنی لائف کے اندر وائٹل بیہیویئرز نہیں لے کے آئے گا, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا, اپنی نیند کا خیال نہیں رکھے گا, کھانے پینے کا خیال نہیں رکھے گا, تو انرجائز بھی نہیں ہو پائے گا, اپنی وہ صحت کا خیال نہیں رکھے گا, اس کی انرجیز جب ریسٹور نہیں ہوگی, اور جہاں پہ پیشنٹ کی جو ڈیزیز ہے وہ آنا شروع ہوگی, تو اس کو بھی کسی اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ میں لے کے آ سکے گا. بلکہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جب پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے, تو جو پروفیشنلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اوکے جسٹ گو اینڈ سیلیبریٹ. ہم ڈر کے یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ گو اینڈ سیلیبریٹ, اور اس کے بدلے میں تو ہمیں آگے سے مار پڑ جائے گی کہ بھائی ساڈا منڈا داخل ہو رہا ہے یا کڑی تے تسی سیلیبریشن کرے. مگر وہ جو ٹرم ہے یہ جو میسج ہے, اس کے پیچھے کی سائنس یہ ہے کہ جب تک آپ کا لوڈ ون سیف نہیں تھا یا سیف انوائرمنٹ میں نہیں تھا, تو آپ کی دن رات کا سکون, نیند, آپ کی ہیلتھ, ایوری تھنگ واز کمپرومائزڈ. آپ ایٹ رسک تھے, آپ کا لوڈ ون جو پیشنٹ ہے وہ ایٹ رسک تھا, اور ایسے میں جب اب آپ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے جس میں کہ پیشنٹ ول بی گیٹ بیٹر سون, تو اب اٹس مومنٹ ٹو سیلیبریٹ, کیونکہ پیشنٹ از ان اے سیف انوائرمنٹ اینڈ ہی ول بی گیٹ بیٹر. تو لوڈ ون کو یہ لگتا ہے, اسپیشلی جو روگی ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اب کوئی ایسا ٹائم ہے جس پہ سیلیبریشن کرنا یا ایسی کوئی ٹرم یا کوئی سالگرہ یا کھانا اچھا یا پارٹی شادی یہ کچھ بھی کرنا, یہ تو اٹس ایکول ٹو گناہ, اور نہیں یہ زیب نہیں دیتا ہمیں, وہ علاج میں ہے. اور ہم اپنے آپ کو ہم مطلب عید منا رہے ہیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے ایک پیشنٹ تھا یہاں پہ جن کی والدہ نے ایک دن میٹنگ میں ہی انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہ کیونکہ ہی لائکس مٹن اے لاٹ, تو آئی ایم ناٹ کوکنگ مٹن, آئی ایم جسٹ ویٹنگ کہ وین ہیل بی بیک ہوم تو آئی ول کوک اگین. اب اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ پین ہے, اور یہ پین روگی پن کی ہے صرف, کہ میرے پہ وہ چیز حرام ہے جو کہ میں اس کے ساتھ یا اس کو پسند تھی. یہی تو بیماری ہے ایگزیکٹلی. اب ایسا بندہ, آپ دیکھیں کہ اب بات ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی اگر ہم بیسک کانسیپٹ کو سمجھیں, ابھی مس میری نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ساری جو فیملیز ہیں ان کو ڈیزیز کا کانسیپٹ سمجھنا چاہیے. تو بات ہم کر رہے ہیں بیماری کی, ڈیل کس سے کریں ہم ایک بیمار کے ساتھ, اور اس کے بعد جب ہم بات مینجمنٹ کی آتی ہے جو کہ فائنلی جس کی وجہ سے پیشنٹ یہاں پہ ہے, تو ہم اس کو بالکل اگنور کر کے
جو اپنے اسٹیبلشڈ پیٹرنس ہیں، بیہیویئرس ہیں، ہمیں وہ عزیز ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ داخل ہو گیا ہے یا علاج میں آ گیا ہے، لیکن کامن سینس سے جو آپریٹ کرنا ہے، جو ہمارے ifs اینڈ بٹس ہیں یا ہماری خواہشات ہیں یا ہمارا خوش کرنے کا طریقہ نہیں چینج ہوگا. I'm sorry، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیلنجز ہمیں آتے ہیں فیملی میں، یہ ویسے تو سبھی فیملی سے آتے ہیں، مگر جو ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی زیادہ روگیو ہے، اس کی طرف سے زیادہ چیلنجز آتے ہیں. دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز. یعنی ہم پروفیشنلز اکثر آپس میں بات کرتے ہیں کہ فلانا جو ممبر ہے وہ ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں یہی ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ جو اسی ہے کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایکچولی جب فیملی آتی ہے نا تو ان کا ایک صرف گول ہوتا ہے. ایک تو موسٹلی کرائسس سے آتی ہیں، کرائسس انٹرونشن سے آتی ہے، کوئی دنگا فساد کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے یہ دنگا فساد کر دی، اے ڈرگز کر دے، اے ڈرگز چھڑا دیا کو. ٹھیک ہے، تو یہاں آ کے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرگز آر جسٹ ٹول، وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرگز لے رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ براڈر جو ہے نا ویژن دیتے ہیں. اچھا سر، میں اس میں صرف ایڈ کروں ایک چیز، وہ نشہ چھڑوانے نہیں آتے ہمارے پاس. جب فیملیز آتی ہیں جی جی بالکل، تو اصل میں وہ نشے کے بعد کے جو کرائسس ہیں، کانسیکوینس وچ دے آر فیسنگ، وہ آتے ہیں اس لیے. اور بھی میں بات کلیئر کروں کہ نشے سے فیملیز کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ایکچولی. وہ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اچھا ریزنز کیا ہیں ان کرائسس کے پیچھے، کیونکہ اگر نشے سے پرابلم ہوتا تو پھر تو وہ 10 سال پہلے جب وین ہی اسٹارٹیڈ تو وہ تبھی آ جاتے، یا 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے. کوئی ازگر کے نا جس طرح کے کرائسس ہوا ہے، کوئی دنگا فساد ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، اس کی وجہ سے. تو یہاں آ کے جب بتایا جاتا ہے ان کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ ڈرگز آر دا ٹول. یس، ٹھیک ہے، اصل میں وہ رویے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ڈرگز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ ان رویوں پہ کام کریں. تو وہ ان رویوں پہ جب آپ کو کام کرنا ہوتا ہے تو ایکچولی وہ رویے آپ کے بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرنا شروع کریں. کہتے جی بیمار تھے وہ ہے، پرابلم ان ہے، تو ہم کیوں کام کریں. تو یہ آپ کو سب سے پہلا ہرڈل اس چیز کا ملتا ہے. اور جیسے ہی اور پھر آپ فیملی میں وہ بندے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ اس بات سے آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ الائن کرتے ہیں. اچھا، میں اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو میں بہت ارلی دنوں کی بات ہے کہ جب ابھی ایڈمیشن کے بعد تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کہ ہفتے میں 5 دن ہیں، 6 دن ہیں. چونکہ مسز عظمیٰ تھیں تو ان کا خیال تھا کہ یہ آپ جتنا زیادہ ملیں، اور مجھے بہت ٹائم لگا یہ ابزارو کرنے میں کہ میرے ملنے کا کیا فائدہ ہے. بھائی آپ ایڈمیشن میں ہے، اس کو کریں جو بھی ہے. ہم تھوڑا سا اس چیز پر، چونکہ ادر فیملی ممبرز ور ناٹ اراؤنڈ، تو مجھے تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو یہاں پہ رکھیں، آپ علاج کریں اپنی مرضی سے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب ٹھیک ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن تو اتنا میری طرف سے تو اتنا ہی تعاون بہت ہے کہ بھائی یہ آپ اس کو جیسے بھی ہے، وہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، اور سب تعاون ہے تو آپ اس کو سنبھالیں. لیکن اور میں کہتی تھی کہ اچھا 5 دن تو آنا بڑا مشکل ہے، 6 دن آنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور یہ آہستہ آہستہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو ٹچ اینڈ گو سے اسٹارٹ، اور میں پہلے دن جب ملاقات 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد ملاقات ہوئی، لٹرلی میں اتنی زیادہ نروس تھی اور میں سوچی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کرائسس سے آیا تھا پروسیس کے ذریعے. تو یہ آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ یہ جو رویہ ہے یہ اصل میں میرا بھی رویہ ہے، یہ فیملی کا بھی رویہ ہے. فیملی میٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے، فیملی سے روز ملنا کیوں ضروری ہے، بات چیت کیا ہونی چاہیے، ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. تو یہ بڑی، ایک تو پہلے یہ بات سمجھ آنے میں بہت دیر کی یہ آپ کو اپنے لوڈ ون سے خوف تھا کہ یہ کیا کرے گا، اور یہ جس سچویشن میں اس کو نکالنا، مجھے یاد ہے کہ وہ کمرے سے یہ تھوڑا سا ہو جائے، یہ بھول جائے یہ کام، تو پھر میں انٹروین کروں. اور وہ بہت دیر، یہ بڑا ایک رویہ ہے، اٹس ویری نیچرل ایکچولی. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو فیملی جو ہے وہ پین سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ان کی خوف سے بھی اور پین سے، اور ان کی موٹیویشن ایکچولی وہ پین ہی ہوتا ہے کہ اب، اور ایڈمیشن کا بھی جو ریزن ہے وہ پین ہوتی ہے.
اور جیسے جیسے ان کو پین سے ریلیف ہوتی ہے تو ساتھ ہی ان کی موٹیویشن بھی ڈراپ کرتی ہے. تو روزانہ بلانے کا مقصد ہمارا یا ہفتے میں کم از کم 4 دن بلانے کا مقصد یہ ہے کہ دس از سم تھنگ از ناٹ ریلیٹڈ ود دا پیشنٹ, دس از سم تھنگ ایکچولی جو آپ کے کرنے کا کام ہے. اور میں اکثر فیملیز کو یہ بات کہتی ہوں, ایز پروفیشنل وہ کہتے ہیں کہ اب کل بھی ہم آئیں, تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ جمع کرائیں اور جائیں, اور نارملی جیسے باقی ہو رہا ہے کہ آپ پھر آئیں کوئی 40 دن بعد آئیں تو وی ول بی ویری ایزی. ہم آپ کو شیشے کے باہر سے اس پہ انٹرکام پہ بات کرائیں گے, آپ دیکھیں گے صحت اچھی ہوئی ہوگی, کیونکہ فیملی کا کنسرن ہوتا ہے کھایا ہے, صحت اچھی ہے, دیٹس اٹ. لیکن ہمارا کام تو بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے جب ہم آپ کو اگلے دن ہی پیشنٹ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں جس کو ہم نے ہاں ایگزیکٹلی. تو اس کو کھڑا کرنے کا مقصد صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو کتنے تگڑے ہوئے آپ, ہاں, اور آپ پہ کتنی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ الٹیمیٹ پیشنٹ نے وی کانٹ چینج آور فیملی سسٹم. ہمارا فیملی سسٹم ایسا ہے, جو ابھی ویسٹ کی بات ہو رہی تھی, بٹ ہمارے یہاں پہ کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم ایسا ہے کہ پیشنٹ نے نہ صرف اپنے گھر جانا ہے بلکہ پورے خاندان آگے پیچھے ہر جگہ پہ ہی ہیز ٹو اس نے سوشلائز کرنا ہے. اور میکسیمم جتنے لوگ تھیراپیوٹک ہوں گے, پیشنٹ کے چیلنجز اتنے ہی کم ہوں گے, اس کی ریکوری اتنی آسان ہوگی. ایکچولی جو اس گورکھ دھندے میں وہ پھنسا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی تو پھنسا ہے نا, جس نے اس ماحول نے اس کو روکا نہیں. اگر اس کو تقویت نہیں دی تو روکا بھی نہیں. تو ایکچولی جب تک وہ ماحول سیف نہیں ہوگا, آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریلیپس نہیں کرے گا. تو اور ظاہر ہے یہ آپ کو تو ٹھیکے پہ دیا ہوتا ہے نا, تو وہ ٹھیکیدار اب کتنی دیر تک دیکھے گا. وہ ٹھیکیدار چاہے گا کہ بھائی میں نے یہ کام کر دیا نا, اب اس رویوں پہ کریں. اور پھر جو فیملی کو جو کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ سیف فیملی بنانا, یہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ایک جو اس ادارے کی بھی اور وہ ایک یونیک بات ہے کہ آپ صرف جب آپ پھر یہاں سے جب وہ موو آؤٹ کرتے ہیں تو صرف آپ خود ہی پیشنٹ ٹھیک ریکور نہیں ہوا ہوتا, وہ فیملی بھی ہیلنگ کے پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہماری جو اسرٹیو کمیونیکیشن ہے, جس پر روز بات ہو رہی ہوتی ہے, جس پر روز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ٹف لو کیا ہے, کو ڈیپینڈنسی کیا ہے, یہ اسرٹیو کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے, 60 سیکنڈ میں کیسے آپ نے بات کرنی ہے. تو یہ ساری جو اسکل سیٹ کے ساتھ ہم جب واپس جاتے ہیں تو وہ اٹ میکس فیملی پیشنٹ سیف فیملی. اور مزے کی بات ہے جو روگی بندہ ہے نا, اس کو اسکلس نہیں چاہیے ہوتی. ان کا اسٹارٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایکچولی اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ تھنگس. مگر جو روگی ہوتا ہے نا, اس کا ایک ہی تان ہوتی ہے, جب وہ آ کے بیٹھتا ہے 3-4 فیملی ممبرس میں تو وہ بے چین ہوتا ہے کہ گلاں چ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں, تے مینوں مریض نال ملاؤ فٹافٹ تسی, اب کدوں جانا ہے مریض, ملانا کدوں ہے, ملانا کدوں ہے. اور اس کے بعد نے کیتی ہے تسی بٹھا مینوں لے, ہاں, اور مریض سے ملائیں, جب مریض سے ملاتے ہیں تو اس کو ایک سکون سا احساس ہوتا ہے. اور اگین میں بار بار یہ بات یوز کر رہی ہوں کہ دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز. یعنی میں تو سارا دن میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز, دیٹس اے گڈ نیوز, دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز. تو ایسے میں جو روگی ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو مریض کو دیکھ کے تسلی ہو لیکن مریض کی مینجمنٹ میں کوئی خاص انٹرسٹ نہ ہو, سو دیٹس ناٹ اگین گڈ نیوز. کیونکہ آپ سمجھیں کہ الٹیمیٹ آپ کا دل جلدی بھر جائے گا, اور جب دوبارہ سے آپ کے سامنے فرمائش آئیں گی, دوبارہ سے آپ کے سامنے وہی اولڈ پیٹرن ریوائز ہوں گے, کیونکہ پیشنٹ کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے بات منانی ہے, تو پھر آپ کی بے چینی بڑھے گی. بے چینی بڑھے گی تو آپ کو پھر لگے گا کہ علاج از ناٹ سم تھنگ فار ہم اور ہر. اور ایسے میں اب یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ یعنی ایک فیکٹس ہیں, دیر دا سرٹن فیکٹس جس میں یہ کہ کرونک بھی ہے اور پروگریسو بھی ہے, تو وی کانٹ چینج دا فیکٹ. اور جو اس کا فورتھ ہے کہ یہ جان لیوا بھی ہے, تو ہم اس حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں ایک جو بڑی چیز سمجھانے والی ہوتی ہے پیرنٹس کو بھی, اور وہ یہاں بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی پروگریس کو ایکنالج کریں, اس کے ساتھ چلیں. کیونکہ جو بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ پیرنٹ جو ہوتے ہیں, وہ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں, وہ بڑے فٹافٹ کام ہو جائے. لیکن جو بگاڑ آیا ہوتا ہے جو کہ کئی سالوں سے ہوتا ہے, اور ناٹ ایوری باڈی لینڈس ہیئر,
इसका मतलब जो इधर इलाज गाह में आता है उसने एक सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल किया होता तो वो आता है। और पेरेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि फटाफट, ठीक है, और उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई कर लिए होते हैं। जब आपसे बातचीत होती है ना उनकी, तो उनके पास स्टैंडर्ड, तो जो अचीवमेंट हो रही होती हैं और हो गई होती हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनको मायूसी फैलाती है। जी जी। और इस ट्रीटमेंट में मायूसी जिधर भी आएगी तो ट्रीटमेंट का बेड़ा गर्क होगा। जो मैं होप ऐसे है, देखती हूँ कि ये स्किल सेट है जो हम एक्वायर करते हैं यहाँ पर, ये इट मेक्स द ट्रीटमेंट सस्टेनेबल। जो हम रोगीपन है वो एक सुपरफिशियल तरीका है मेंटेन रखने का, मैनेज करने का। अब टेम्परेली खुश हो जाएगा, लेकिन फिर जब बेचैनी बढ़ेगी, फिर वो रवैया, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, फिर आपको लगेगा मैंने बहुत अपने ज़्यादा अंदर से इन्वेस्ट किया देखना है। चाहिए कि आर वी सेटिस्फाइड ना। और मैं आपको बताऊं कि अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन हम क्योंकि उस तरह मेहनत नहीं करना चाह रहे होते, शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही हमें को थोड़ा सा भी जुगाड़ लगता है ना, तो हम पहला काम यही करते हैं कि हम ट्रीटमेंट को सबटाज करते हैं। मसलन कि यहाँ कहीं जो ग्रीन स्टैंड है, येलो स्टैंड है, रेड स्टैंड है, तो एक्चुअली मुझे बहुत देर से पता चला कि वो तो एक्चुअली पेशेंट पे नहीं होते, वो तो केयर गिवर पे हैं, वो तो स्टेक होल्डर के ऊपर स्टैंड है। भाई अगर कोई रेड स्टैंड है तो वो किस पे है? वो पेशेंट पे नहीं है, वो केयर पेरेंट्स पे है कि भाई पेरेंट्स ये रेड स्टैंड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि उसने तो ये करनी, वो तो बीमार है, उसने तो ये करना ही करना है। उसने तो, उसको ग्रीन नहीं नजर आ रहे होंगे, येलो नहीं नजर आ रहे होंगे, उसको रेड पे उसकी नजर होगी। और यहाँ जब पेरेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो रेड स्टैंड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो रिकवरी शुरू हो जाती है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉलो कराना है उनको, दिस इज समथिंग जो फैमिली का काम है। और ये जो 100 डेज यानी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है 100 डेज का, तो इसमें हमारा भी गोल ये होता है कि हमारा रोल एज थेरेप्यूटिक, जो एक थेरेपिस्ट है या प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो यही रोल फैमिली आहिस्ता आहिस्ता ऑप्ट करना शुरू करे। क्योंकि जब हम अपना हमें पेशेंट ने, मैं अक्सर फैमिलीज़ को ये बात कहती हूँ कि हमारे साथ कभी मरीज़ का ताल्लुक़ ख़राब नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मरीज़ के ज़हन में ये बात जाती है, जब वो आपके पास आता है कि जी मैं फ़ोन ले लूँ, तो आप उसको कहते हैं अपने पेरेंट्स से बात कर लें। वो एक पेरेंट्स से बात कर लें। वो पेरेंट्स को आके पता क्या कहता है? वो ये कहता है कि वो मिस जहाँ आ रहा तो मान गई हैं, बस आप मसला आपका है। तो हम अफ्रेड होते हैं ये कहने के लिए। हम उसको बता दें अगर कि भाई बात ये है, ये फ़ोन आप सिर्फ देख लें कि आपसे क्यों लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आप रिस्पॉन्सिबल यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आप क्या रिस्पॉन्सिबल यूज़ कर पाएंगे? तो अगर वो कुरान की कसमें खाए और कुरान उठा ले तो उसको कभी नहीं देना। ठीक है, उसको बता दें कि भाई जिस दिन आप इस काबिल हो जाएगा, और ये कौन डिसाइड करेगा? ये पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी नहीं चाहिए कि हम आपके काउंसलर से, आपके ट्रीटिंग फिजिशियन से मिलकर जो है उसके साथ मिलजुल के हम फैसला करेंगे। तो आप ना अकेले मेरे से ले सकते हो, ना उनसे ले सकते हो। अच्छा, अब इसी में भी देखें कि जो स्टैंड्स हैं, लेट्स सपोज के जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट्स हैं, कि इनिशियली जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो चलें उसके चैलेंजेस कम हो, तो और सेफ्टी भी ऑब्वियसली उसकी, तो स्टैंड्स में भी जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है हमें, और हमें सुनने को मिलता है, वो कोई घर में रोगी ही बंदा होगा, हाईली को डिपेंडेंट होगा, जिसने हीलिंग नहीं की अपनी, या जिसने कॉमन सेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और साइंस को नहीं इतनी इम्पोर्टेंट दी, तो वही होगा जो मैनिपुलेट करेगा। यानी वो अपना फ़ोन दे देगा, वो दवाई में हेर फेर कर देगा, वो कोई ट्रिप करा देगा, या वो फॉलो अप्स में कोई टेलर पेशेंट के साथ मिलके करेगा।
تو پیشنٹس جو ہے وہ جو ہم پیشنٹ سیف فیملیز کی بات کرتے ہیں اکثر، تو پیشنٹ سیف فیملیز وہ ہیں جنہیں فالو کرانا آ جاتا ہے. میرا خیال ہے پیشنٹ سیف فیملی وہ ہیں جن کا کہ موڈ جو اپنے موڈ مزاج کا جو ذمہ داری خود لے لیتے ہیں. ان کا موڈ مزاج جو ہے وہ اپنے لوڈ ون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ سیف ہے. دیٹس ریئلی ویری گڈ. اپنے موڈ مزاج کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، جو کامن سینس ورسز سائنس سمجھ جاتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ ہماری چوائس ہے، ناٹ سم تھنگ بائی چوائس. یہ کچھ ایسا ہے جو کہ ایک پرنسپل سینٹرڈ ہے. دس از سم تھنگ اسٹرکچرڈ. آپ ظالم نہیں ہیں، ہاں آپ پرنسپل سینٹرڈ ہے. ایکچولی اس کو پروپیگیٹ اس طرح کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے بچے کو کبھی پرنسپل سینٹرڈ ہو کے ایڈریس کیا نہیں کرتے ہیں. ایکچولی میں پھر اگین وہی بلیفس آ جاتا ہے کہ اچھی ماں وہ ہے جو آپ بچے کی ہر بات جو ایش کراتی ہے. اچھا باپ وہ ہے جو آنکھ بند کر کے بہت جس نے آزادی دی ہوئی ہے، اور انتہائی ظالم باپ براڈ مائنڈیڈ ہے، لبرل ہے. اور انتہائی ظالم وہ ہے جس نے کہا ہے کہ 6 بجے کے بعد تم نے باہر نہیں جانا. اب دس از سم تھنگ. اب یہ جب مکسڈ اینڈ میچ سے انوائرمنٹ میں کوئی ایک کہتا ہے کہ مائی فادر از ایکچولی الاؤ کہ تم جو مرضی کرو، ہاں، تو بچہ کہتا ہے کہ اچھا میں کن بیکورڈ لوگوں میں رہ رہا ہوں، میرے پیرنٹس. تو ایسی سچویشن میں پھر اب جب وہ آ کے اس طرح کے کوئی ریمارکس پاس کرتا ہے کہ مائی فرینڈ دے آر انجوائنگ دیئر لائف، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہم کوئی بہت ہی وہ آپ بڑا لیفٹ آؤٹ سا فیل کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے نہیں ہم نے بیکورڈ نہیں ہونا. اور اس ریس کے اندر جو چیز کمپرومائز ہوتی ہے وہ وہاں پہ پرنسپل سینٹرڈ ہونا. اکثر جو بیماری کا زیادہ بھی نشو نما ممکن ہوتی ہے، یا یہ رویے کی بھی، جب دونوں پیرنٹس آر آن ڈفرینٹ سائڈس. ایک ماں بہت لینینسی بہت زیادہ ہے، والدہ کہتی ہیں کہ نہیں باپ کو نہ بتانا، چوری کر لیں آپ، چلیں آزادی چاہیے. اور باپ ایک طرف وہ جلاد شخصیت ہے، یا could be vice versa. تو دونوں میں سے اگر، اور وہ کو ڈیپینڈنسی رستہ اپنے نکال بھی لیتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ میں کس سے بات منواؤں اپنی، اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک سپلٹ ہوگا تو وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. ہاں اچھا، دس از ویری کامن ڈیوائڈ، دس از ویری کامن کہ خود سے ہی نا پیرنٹس نے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا رول لے لیا ہے خود سے ہی، اور باقاعدہ وہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ تسی نہ بولنا تے مینوں صحیح رہن دیو. اور والد نے بھی موسٹ آف دا ٹائم میں نے فادرس کو دیکھا کہ وہ بھی کہتے ہیں کیونکہ دے ہیو سو مینی تھنگس ان دیئر پلیٹس نا، تو وہ کہتے ہیں چلو اب یہ والا کام اگر اچھا ہے صرف میرے نام سے یہ ڈر جاتے ہیں تو دیٹس اوکے. تو اب ایسے میں جو مائیں ہیں جن کے پاس کوئی فارمل مدرہڈ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے نہ فادرس کے پاس، ہاں ایگزیکٹلی، تو انہوں نے بھی اپنی نانی دادی سے ہی سیکھا ہوا ہے کہ انہوں تھوڑا ڈرا کے یا انہوں تھوڑا مت کر کے. تو پرابلم ہے جو ہم خوف سے ڈر سے جو ہے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم دعویٰ محبت کا کرتے ہیں لیکن ہم کر اپوزٹ رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی جدھر محبت ہوتی ہے تو خوف تو نہیں ہوتا نا. تو ہمیں یہ کنوے کہیں نہیں ہو پاتا کیونکہ معاشرے میں بہت سی نشئی رویے ہیں نا، اور یہ معاشرے نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. ایکچولی ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کیوں کسی کی الٹی سیدھی بات مان رہے ہوتے ہیں؟ وی ڈونٹ وانٹ کہ ہمیں کوئی برا سمجھے. اور وہ ہمارے لوڈ ون نے کہا اگر میری بات نہ مانی تو بہت برا ہوگا. تو دیکھیں کتنی بے بسی کا عالم ہے کہ برا ہوگا تو ایک چھوٹا ورڈ ہے، تو میرا مریا ہوا منہ دیکھیں گا. ایگزیکٹلی میرا مطلب ہے there are certain things یعنی جس پہ آپ اپنی بات منواتے ہیں آفٹر سچ ڈائلاگس، تو اب آپ اس میں بے بسی دیکھ لیں. تو آپ کتنے آرام سے پیرنٹس کہہ سکیں گے کہ دیکھو تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، اگر اس طرح ہے تو میں اس کو روک تو نہیں سکوں گا. پھر کیا ہوگا؟ 90 ڈگری چینج ہے. یہی ہے احمد میاں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ ٹریٹمنٹ ہے، اینٹی ڈاٹ اس کا ہی ہے. اینٹی ڈاٹ بھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی کی زندگی موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ چاہے آپ جو بھی ہے جتنے مرضی طاقت. آپ کا مطلب یہ ہے کہ کو ڈیپینڈنسی کو صرف ریشنلائز کر کے آپ مار سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ یہ ایموشنل سے ہٹ کے آپ اس کو لاجیکل سائڈ پر لے کے جائیں. ابھی مس شاہرہ نے بات جو کی نا، کہ بات یہ ہے کہ جو کامن سینس ہے
वो नॉनसेंस है. This is a good Actually, we have to operate by science. यानी जो रोगी है Facts. ना, उसका जो स्टार्ट है बेहतरी की तरफ का जो काम है, वो उसने अपना ख्याल रखने से शुरू करना है. हाँ. यहाँ से उसका काम शुरू होगा कि वो अपना ख्याल रखना जैसे शुरू ही वो करेगा. ख्याल रखना शुरू करेगा ना, हाँ. तो बीमारी जो है ना, वो आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता कहेगी मेरे हाथ से एक चीज निकल गई. बस उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, जब वो अपना ख्याल रखना शुरू करेगा तो उसकी प्रायोरिटीज डिफाइन हो जाएंगी. कितना जालिम काम है. हाँ, और उसके बच्चा जो है वो बेचारा नाली में पड़ा हुआ है, और पेरेंट्स जो है ना वो उसके पीछे नहीं जा रहे, वो आराम से कहते हैं अच्छा सुबह इस पे बात करेंगे. ये तो बड़ी जो है ना सेल्फिशनेस है. तो एक्चुअली ये डिजीज हमें बताती है. एक्चुअली में वेरी अनफॉर्चुनेट नाली में पहुंचाने वाले रवैये भी ये हैं ना. Yeah. तो अब हमने ये कहीं पे चीज़, हाँ कहीं पे तो फुल स्टॉप मार्क करना है. और देखिए पेशेंट ने नहीं मार्क करना, ये आपने करना है. बाउंड्रीज से इस्टेब्लिश करनी Yes. है. और मैं आपको बताऊं, अल्टीमेट जब चीज़ें समझ आती हैं तो जितना पेशेंट थैंकफुल होते मैंने देखे हैं कोई भी नहीं होता. मतलब जितना ग्रेटिट्यूड मैंने पेशेंट्स में देखा, जितने ओब्लाइज्ड पेशेंट होते हैं टुवर्ड्स देयर प्रोफेशनल, टुवर्ड्स देयर लव्ड वन, मैंने किसी और शख्स को नहीं देखा. पेरेंट्स भी, ये एक्चुअली में एक डिल्यूजन ही है, डिनाइल एंड डिल्यूजन ऑफ द फैमिली, कि वी आर एक्चुअली समथिंग वेरी स्पेशल. हाँ, हमें बेइज्जती. मैंने आपने अभी बात की थी कि जो है ना पेशेंट्स आपको बुरा भला नहीं कहते. उसकी वजह है, उसकी वजह पता है क्या है? हम अलाउ नहीं करते. नहीं अलाउ तो नहीं है. मतलब हम नहीं, अपने रवैये से नहीं उनको, देखिए आप उसको बुरा भला नहीं कहते. हाँ मतलब एक्चुअली जब पेरेंट्स जो है ना बेतहाशा बुरा भला कहते हैं, ये जो प्रोफेशनल है वो कभी मरीज को बुरा भला नहीं कहेंगे, उसकी रिस्पेक्ट रखेंगे. इसीलिए उनके ताल्लुकात, जिसकी भी आप रिस्पेक्ट रखेंगे उसके साथ आपके ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते. अच्छा, घर वाले कहते हैं रिस्पेक्ट दी गल ना साडे नाल ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ है? बाकी मैं कहती हूँ तो देसी मुर्गी लिया देना. रिस्पेक्ट की बात ना Respect करें ना आप. करना. हाँ, रिस्पेक्ट. अनकंडीशनल रिगार्ड जो है वो हमारे लिए लगता है इट हैज टू बी अर्नड. आपको जो सही इज्जत है, हाँ, अर्न करना चाहिए, लेकिन उधर तक पहुंचाना कि वो अर्न करे, वो इस काबिल नहीं है बेचारा अर्न करे ना. ये रियलाइज करना कि ये बीमार है, और ये मेरा ख्याल है कि ये इट मेक्स अस एम्पैथेटिक एंड काइंड. अगर सिर्फ एक बात हम एक्नॉलेज कर लें कि ये बीमारी है, और ये जो रवैया है ये सिर्फ एक बदकिरदारी का रवैया नहीं है, ये वैल्यू सिस्टम का खाली मसला नहीं है. खालिस्तान मतलब दिस इज नॉट समथिंग ट्रीटेड बाय डांट डपट हाँ. और बेइज्जती कोई प्रोग्राम. बीमारी भी जो है वो बुरा भला कहने से, डांट डपट से, मार पीट से अगर चली जाए तो फिर तो ये सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाने चाहिए ना. कोई भी बीमारी रहे ना डायबिटीज इस तरह जा सकती है, ना हार्ट डिजीज जा सकती है, ना किडनी की डिजीज जा सकती है. किसी को उल्टी आ रही है, किसी को डायरिया हो रहा है, आप उसको डांट डपट करके ख़त्म तो नहीं कर सकते. तो जब बाकी में नहीं कर सकते तो इसमें भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें जो इसकी सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो किरदार की ख़राबी की सूरत में नज़र आ रही होती हैं. तो हम ये समझते हैं कि ये किरदार की ख़राबी जो है ना वो एक्चुअली प्रॉब्लम है. सो एक्चुअल प्रॉब्लम किरदार की ख़राबी नहीं है. किरदार की ख़राबी तो उस बीमारी की वजह से पैदा हुई है. और जैसे ही आपकी उल्टी जो है और लूज मोशन जो है वो ट्रीटमेंट से जाते हैं, इसी तरह ये जो अलामात हैं ये भी जब बीमारी ट्रीट होगी तो वो चले जाएंगे. और फिर एक्चुअली क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट होता है, या हमारा उसके साथ कोई लेन देन का रिश्ता होता है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, तो हम इसको अलग नहीं कर पाते, वो गड़बड़ हो जाते हैं. तो बीमारी भी बीच में नाच रही होती है, आपका लव्ड वन भी बीच में नाच रहा होता है, तो हमें हमारा दिमाग जो है वो क्लटर बांधना होता है. कभी हम उसको मोहब्बत कर रहे होते हैं, कभी हम उससे नफरत कर रहे होते हैं. फिर जब यहाँ आके बताया जाता है ना कि भाई ये बीमारी इधर है, आपका लव्ड वन इधर है. हाँ, और हम ये कहते हैं कि अगर लेन देन का रिश्ता है ना, जो कि है, हाँ, तो उसमें फिर आप लेन भी रखें, निरा देन ही ना रखें ना. तो जो रोगी हैं स्पेशली फैमिली, देने की बात नहीं करते. तो वो तो देन ही है. वो कहते हैं नहीं, वी आर समथिंग जो कि वी जस्ट हैव टू एक्चुअली फैसिलिटेट. हम नहीं होंगे तो कौन करेगा. अब जब हम नहीं होंगे कौन करेगा, तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के अगर साथ आप नहीं होंगे तो कौन करेगा. हाँ, आप नहीं भी हो सकते ना. ये तो
नेचर का फिर हम असूल कोई कहते हैं कि पता जितनी देर मैं है वहाँ उन्नी उन्नी देर देर मैं ही करा सही। फिर दी फिर देखी जाएगी। ਬਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਦੇਰ ਰਹੋ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਜॉय ਨਾ। ਕਰਨ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नहीं होगे तो मैं देख लांगा फिर तो एक्चुअली क्या हम उनको और मैसेज दे डिजीज माइंड तो ये मैसेज दे रहा होता है कि आई कैन मैनेज माई सेल्फ, एक्चुअली डिनाइल है, एब्सोल्यूट डिनाइल। डिजीज बीमारी माइंड का तो हिस्सा है। एब्सोल्यूट डिनाइल में होता है और आप उससे लॉजिक की बात कर रहे होते हैं, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो खुद रियलाइज करेगा। एक्चुअली जब आप उसको लीड करते हैं ना, जब जैसे ही आप वो रवैया अपनाते हैं कि उसको पता चल जाता है कि यार ये तो इसने तो अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, ही इज फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एज वेल, तो फिर जो है ना बीमारी को भी जरा तड़फनी लग जाती है यकीनन। तो देखें भी अगर आप इससे अगर किसी का बच्चा जो है वो देर से घर आ रहा है, ठीक है, आप जागते रहेंगे तो उससे क्या होगा? क्या वो जल्दी आ जाएगा? तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। और क्या जैसे ही वो घर आए और आप उसको शेर की तरह पढ़ जाएं तो क्या मसले का हल हो जाएगा? तो फिर आप उसके लिए मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। उस वक्त तो आप कहेंगे अच्छा यार अब तो ये कर लिया इसने ना, तो ये हो गया, अब रिवर्स नहीं हो सकता। तो फिर इसको फाइंड द टाइम प्लेस एंड यू नो मैनेज इट पर्पसली, मनसूबाबंदी के साथ कि आप चाहते क्या। हम एक्चुअली खुद भी क्लैरिटी में नहीं होते हम चाहते क्या है। और असल में हम इसलिए भी क्लैरिटी में नहीं होते क्योंकि हमारे पास कोई स्किल, यानी फैमिलीज़ के पास कोई स्किल होती नहीं है। बात करते हैं यानी वो डेली प्लान करते हैं कि हमने आज इससे बात करनी है, बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तसादुम आ जाता है, तसादुम आता है तो उसी तसादुम में बीमारी ग्रो करती है। तो व्हाट दे फील, रीजन मिल जाता है, उन्हें मैसेज क्या मिलता है कि हमारी बात से ये मसला आता है। उन्हें ये नहीं लगता, उन्हें ये नहीं पता होता कि बातचीत में वो बात रह जाती है एक्चुअली जो करनी है, और वो सारी 10 साल पहले के वाक़यात हम दोहरा देते हैं एक्चुअली में जो ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद पेशेंट जो है उसे कोई रीज़न चाहिए होती है, और उसी रीज़न में जब क्राइसिस आता है तो सारा ब्लेम आ जाता है जिसने इनिशिएट किया होता है या बात की होती है। मुजरिम बन जाता है। तो घर वाले क्या करते हैं, वो बातचीत करना छोड़ देते हैं। हम कहते तू ना गल करी, जो भी जिम्मेदारी कहता तुसी गल ना कर। हाँ, और अभी जो मैं प्रोग्राम तुसी गल कीती ते तुसी लड़ाई कर। हाँ, और प्रोग्राम के स्टार्ट पे भी जब मैं बात करी थी कि इसी वजह से घर वाले तन्हा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो भी बात करेगा ये बीमारी बढ़ेगी, क्राइसिस बढ़ेगा, कॉन्सिक्वेंस हमें बुरे से फेस करना पड़ेगा। होता है ऐसे है ना उनके साथ। एग्जैक्टली। तो फाइनली वो बातचीत करना छोड़ देते हैं। बस एक ऑर्डर आता है तीसरी जगह से कि वांट दिस, तो वो कहते हैं डू इट, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वहाँ जाना है यहाँ जाना है। और फिर वन फाइन डे दे फील लाइक कि नहीं अब दिस इज समथिंग यू नो बियॉन्ड आवर लिमिटेशन, पानी हमारी बस हो गई। हाँ बिल्कुल पुलों के ऊपर से गुजर गया है। और फाइनली फिर उन्हें मजदूर और मिस्त्रियों की जरूरत पड़ती है। वो जो सेपी वाली लास्ट, एक्चुअली उस मजदूर और मिस्त्रियों के बगैर काम आप घर नहीं बिल्ड कर सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन मजदूर और मिस्त्री जो है वो सारी उम्र उस घर की हिफाजत नहीं करेंगे, उस घर को टेक ओवर आपको करना पड़ेगा। तो वो जाहिर है जब तक आपको इस काबिल नहीं हो जाते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई जो मजदूर और मिस्त्री है वो बार बार पूछे या जो ऑनर है वो एक्सपेक्ट करे कि मेरे को मसाला पूछ के लाना है, तो ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ, तो वो फिर जो कंस्ट्रक्शन होगी ऑब्वियसली वो फाइनली उसी फैमिली ने ही वहाँ पे स्टे करना है। दिस इज समथिंग जिस पे यू जस्ट हैव टू फॉलो। बिल्कुल। तो जो को डिपेंडेंसी है वो यहीं से फिर जाती है कि एक पहले स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हेल्प बंदे को मिलती है, पूरी फैमिली को मिलती है, फिर वो पूरी फैमिली कुछ स्किल्स अपनाती है, कुछ स्किल्स सीखती है, और जब वो उनको प्रैक्टिस में लेके आती है तो अपने लव्ड वन को, एक तो उसकी जो डिजीज़ थी उसको बेहतर की तरफ लेके आती है, और दूसरा अपनी जो लाइफ टेंशन में आ गई थी, परेशानी में आ गई थी, उसको सही करती है। तो उम्मीद है सब ने आज के शो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमारा जो शो होता है ये डेली बेस पे फ्रॉम 3 मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, तीनों शहरों से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, और हम यही एक गाइडेंस के रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आज का भी दिन ये गाइडेंस का रोल रहा। किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी इनपुट हो जो हम तक पहुंचाना चाहता हो, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा 24/7 अवेलेबल होता है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे और फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में अपना इनपुट और अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बनाने की तरफ जाएँ।
آج کے لیے اتنا ہی. سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.